حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لہن عطا کیا تھا، یعنی وہ اس قدر خوش آواز تھے کہ لہن داؤدی ایک مثال بن گیا۔ خوش آواز ہونے کے ساتھ انہیں یہ طاقت بھی بخشی گئی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو توڑ دیتے اور لوہے کو موڑ لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تخت نشین ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے معبود اور پروردگار، میری بخشش فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو آج تک کسی کو نہیں ملی اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ بے شک تو بڑا اور عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو زبردست حکومت اور بادشاہت عطا کی، جو نہ ہی ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو ملی۔ آپ کی حکومت موجودہ اسرائیل، فلسطین، شام اور ارد گرد کے وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یروشلم آپ کا دارالحکومت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ تمام پرندوں اور جانوروں کو نہ صرف آپ کا تابع کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا کی۔ آپ کے لیے ہوا کو تسخیر کر دیا گیا اور پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی گئی کہ دنیا کی ہر چیز آپ کی فرما بردار اور تابع تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ جانور اور پرندے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر رہتے۔ جنات ہر وقت ہاتھ باندھے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے رہتے اور شیاطین ہر وقت زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تسخیر کرنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی مصروفیت میں آپ کی نماز فوت ہو گئی۔ اس کی وجہ چونکہ گھوڑے بنے تھے، اس لیے آپ نے ان بیش قیمت گھوڑوں کو ذبح کر دیا اور اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرمائی اور ہوا کو آپ کے لیے تسخیر کر دیا۔ صبح سے شام تک 2 مہینوں کا سفر طے ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں کے ساتھ تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ تخت سلیمانی اتنا بڑا تھا کہ اس پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کریں تاکہ سورج کی روشنی سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی آپ کا فرما بردار بنا دیا۔ جنات نوکروں کی طرح آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے، آپ کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگاتے اور سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی اور ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا۔ جنات آپ کے حکم سے خوبصورت اور شاندار عمارتیں بناتے۔ جنات میں سے اگر کوئی سرکشی کرتا تو آپ اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، برتن اور بحری جہاز تیار کرتے۔ تورات کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جانوروں کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا۔ سورہ نمل میں ذکر ہے، ایک دفعہ آپ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایسے میدان سے گزر رہے تھے جہاں چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، چیونٹیوں گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند ڈالے اور انہیں تمہارے کچلے جانے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، لشکر کو رکنے کا حکم دیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تو آپ نے نماز استسقاء کے لیے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چیونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی۔
اے اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل اور رحمت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اے اللہ تو ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے اور لوگوں سے کہا اب بارش ہو جائے گی۔ فرینڈز، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔